مولا علی کے بازوؤں کی قوت جو تھی اس کے بازوؤں میں تھی۔ یہ بڑا گبرو جوان بندہ تھا، محمد بن حنفیہ مولا علی کا بیٹا تھا اور حضرت امیر معاویہ کے دربار کا شاہی پہلوان تھا۔ یہ بادشاہوں نے پہلوان رکھے ہوتے تھے، یہ دربار میں اسے نمایاں مقام پہ امیر معاویہ بٹھاتے تھے، مولا علی کا بیٹا ہے اور حضرت امیر معاویہ کے پورے دور خلافت یہ روٹین میں امیر معاویہ کے دربار میں بیٹھتا ہے اور الگ کرسی پہ اعلیٰ شان سے بیٹھتا ہے۔ یورپ کے بادشاہ نے کہا تمہارے پاس کوئی، اس کے پاس ایک کالے رنگ کا حبشی تھا، وہ بہت بڑا جوان تھا اور پہلوان بنا تھا۔ کہنے لگا مسلمانوں میں بھی پہلوانی کا کوئی ہے تو میرے پہلوان سے وہ کشتی کرے۔ تو امیر معاویہ نے نظر دوڑائی تو ایک ہی شخص پہ نظر ٹھہری جو مولا علی کا بیٹا تھا، محمد بن حنفی۔ آپ نے اس یورپ کے پہلوان کو چند منٹ میں گرا دیا تو پھر یورپ کو تسلیم کرنا پڑا کہ مسلمان سے ہم نمازی نہیں ہوتے، یہ پہلوانی میں بھی آئے تو کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ حضرت امیر معاویہ کے دربار سے مولا علی کے صاحبزادوں کی ایک خصوصیت ہے۔ چلیے اگر کوئی کہے کہ یہ اختلاف رہا ہے مولا علی پاک کا حضرت امیر معاویہ سے، تو ہم تو پہلے ہی اہل بیت کے مرید ہیں۔ جتنی دیر تک اختلاف رہا ہم اہل بیت کے جھنڈے تلے، جب ہمارے مرشد نے صلح کر لی تو ہم نے بھی صلح کر لی۔ چلیے آپ کے باپ کے جو دشمن ہیں وہ آپ کو زیادہ ان کا پتہ ہے یا آپ کی آنے والی نسلوں کے بعد جو لوگ آئیں گے ان کو زیادہ پتہ ہے؟ مولا علی کے دشمنوں کو امام حسن و حسین سے بڑھ کے، محمد بن حنفیہ سے بڑھ کے کون پہچانتا ہوگا؟ جب انہوں نے اپنے آپ کو دشمن نہیں سمجھا، حضرت امیر معاویہ کو امام حسن نے، امام حسین پاک نے، محمد بن حنفیہ نے، تو 1400 سال بعد آنے والا ملا کیسے آپ کی صحابیت کا انکار کر سکتا؟ تو یہ اہل بیت اطہار کی محبت کے آڑ میں صحابہ سے دشمنی کا ایک منظر ہے، اور ہم جماعت اہل سنت ہیں، ہم نے صحابہ کا بھی احترام کرنا ہے اور اہل بیت اطہار سے محبت کرنا ہے۔ چلیے اس کے بعد حضرت امام حسن پاک، امام حسین پاک دوسرے بیٹے، اور یہ وہ دوسرے سردار ہیں جسے جنت کی سرداری میں آقا علیہ السلام نے حضرت امام حسن کے ساتھ شامل کیا۔ امام حسین کا آج ہم جو نام لے رہے ہیں تو آخر وجہ کیا ہے؟ آج ہم ان کا دن منا رہے ہیں تو کیا امام اعظم پاک نے مسجدیں بہت، امام حسین پاک نے مسجدیں زیادہ بنائی تھی، دینی ادارے بنائے تھے، حافظ بڑے بنائے تھے، لوگوں کو بہت بڑا عالم بنایا تھا، یا کیا آخر آپ کا کارنامہ ہے؟ کوئی ڈھیر ساری ثواب آپ کے دامن میں ہوگی۔ چلیں ایک منظر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حج کتنا بڑا اہم رکن ہے اسلام کا، 5واں نمبر ہے، 4تھا نمبر ہے اس پر، اور حج کر کے جو حرم کے چکر لگا کے نکلتا ہے، میں نہیں کہتا، مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں وہ گناہوں سے یوں پاک ہو جاتا ہے جس طرح آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اچھا حرم کعبہ میں، کعبے کا سائے میں جو بندہ نماز پڑھتا ہے اسے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو حرم میں نماز پڑھنی اعلیٰ تھی یا کربلا میں جا کے سجدہ کرنا اعلیٰ تھا؟ حرم شریف میں کعبہ کے ارد گرد مسجد حرام میں نماز پڑھنا 1,00,000 نماز کا ثواب، 1,00,000 نماز کا ثواب چھوڑ کے امام حسین بالکل انہیں دنوں میں حج پڑھا جا رہا ہے تو آپ کربلا کی طرف جا رہے ہیں۔ کسی نے تو آپ سے پوچھا ہوگا کہ حضرت ثواب تو ادھر زیادہ ہے، تو میرا یقین ہے کہ امام نے ایک ہی جواب دیا ہوگا، تم ثواب کی بات کرتے ہو، حسین ثواب کا داعی نہیں، حسین تو انقلاب کی بات کرنے کے لیے کربلا جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، حسینیت، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ چلیں کوئی ایک مجھے حدیث آپ بتا دیں کہ کربلا میں سجدہ کرنا حرم کے سجدے سے افضل تھا، حج کے سجدے تھے ان سے زیادہ افضل، کسی کے پاس کوئی حدیث زندگی میں سنی ہو؟ بالکل۔ پھر آخر کیا بات تھی کہ امام حسین حج چھوڑ کے کربلا میں جا رہے تھے؟ تو ایک سیدھی سی بات ہے
اور ایک تکلیف دہ جملہ کہہ لوں، امام حسین کربلا میں 5 کلو چینی 10 کلو پانی میں کھور کے 20 روپے کے لیموں نچوڑ کے سڑک پہ لوگوں کو پانی کی سبیل لگانے کے لیے کربلا میں کبھی نہیں گئے، اور نہ ہی امام حسن کا مقصد، امام حسین پاک کا یہ مقصد ہے۔ ہاں 10 کلو چاول میں 2 کلو چنے ڈالے، 1 پاؤ نمک ڈالا، 2 کلو گھی ڈالا، ایک دیگ پکا کے تقسیم کر دی، ہم نے حسینی ہو گئے۔ میری تو سمجھ میں نہیں آیا یہ، اس میں حسینی ہونے والی کون سی بات ہے؟ امام حسین نے کہ چاول بانٹے ہیں کہ لنگر تو مولا علی کے دروازے پہ روٹین میں سارا سال ہی رہتا تھا، خود وہ خشک روٹی کے ٹکڑے بھی چبا کے کھائیں پانی میں بھگو کے، پر مہمانوں اور غریبوں کو لنگر علی کے دروازے پہ پھر بھی ملا کرتا۔ آخر امام حسین کیوں؟ ایک ہی بات ہے، میں اپنی گفتگو ختم کرنے لگا ہوں۔ بیعت یزید علی کی آپ ابھی وہ قبلہ قمر صاحب بھی پڑھ رہے تھے، وہ ہمارے رئیس شہزاد صاحب بھی پڑھ رہے تھے۔ بیعت کا ایک جگہ، یہ بیعت کیا ہے؟ یہ بیعت ووٹ ہے۔ اسے اس زمانے میں بیعت کہتے تھے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تسلیم کر لینا کہ یہ ہمارا ایم این اے ہے، یہ ہمارا ایم پی ہے، یہ ہمارا وزیر ہے، ہم نے اسے بادشاہ مانگا، اسے بیعت کہتے ہیں۔ آج کے زمانے میں ہم اسے ووٹ کہتے ہیں۔ تو امام حسین نے ووٹ نہیں دیا اور 72 خاندان نبوت کے افراد کے گلے کٹوا لیے ہیں۔ یا کسی ایک بھی سیانے بندے مشورہ نہیں دیتا کہ حضرت کی پہ کر دے، چلو ایک بیعت جڑی سی یہ روحانی بیعت سی، یزید آدھا سی میرے مرید ہو جاؤ، یزید کدو آدھا سی؟ یزید آدھا سی میں مرید ہوں تہاڈا، تسی نماز پڑھاؤ اور میں پیچھے پڑ جاؤں، زمانے کو دساں گا کہ میرا سر امام حسین نے قدماں دے وچ جھکدا پیا، اور مدینے والی گدی تے پہلے تہاڈے نانے دی ہے تے مکہ تے حرم دی امامت بھی میں تانوں دیندا ہاں۔ حج دا خطبہ ہوئے پوری روئے زمین تو لوگ ہون تے حسین کو خطبہ دیندا سونا لگنا ہے، میں پیچھے کھڑوتا سونا لگنا ہاں، پر بادشاہی تے حکمرانی مینوں دے دے، دین سارا تو سنبھال لے، مسجداں دے ممبراں دے خطبے تو دیا کر، حرم شریف میں تقریر کریا کر، لوگوں کو قرآن پڑھ کے سنایا کر، حدیث سنایا کر، لوگوں کو دین سمجھایا کر۔ پر امام حسین کو بتا رہے تھے نا دین یہی ہے، پر یہ مکمل تب ہوتا ہے جب سیاسی طور پہ بندہ مضبوط ہوتا ہے، سیاسی میدان میں جب بندہ آگے اترتا ہے اور اپنے آپ کو سیاسی جد و جہد میں شامل کرتا ہے تو پھر دین نافذ ہوتا ہے۔ چلو جناب نماز پڑھن دیا جماعتاں نے، نماز پڑھا کرو، نماز سارے بندے نمازی ہو جان تے سارے بندے دے پتر بن جان، تاڑی تے مسجد دے سارے نمازی تے امام نوں چنگا نہیں جان دے، دین تے عمل کتھوں کرنا؟ بالکل بالکل۔ جب تک آپ کے پاس پاور نہیں ہے گورنمنٹ کی اور دین کے پاس تخت اور تاج نہیں ہے، خلافت نہیں ہے، امارت نہیں ہے، تب تک کبھی قرآن و سنت پہ عمل ہونا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ تسبیح پڑھ دے رہو، دروشی پڑھ دے رہو، چلیں خیر چھوڑیں۔ سیاسی بیعت، ایک ووٹ سیاسی امام حسین نے دیا، اور ہم بڑے کمال کے بندے ہیں، ہم بریانی کے ایک پلیٹ پہ ووٹ دیتے ہیں۔ جناب چوری صاحب نے بریانی بڑی سوادی خواہش، چائے کے ایک کپ پہ اپنا ووٹ دیتے ہیں۔ میں جناب ایم پی اے صاحب کو گیا سا، رانا صاحب نے چاہ بڑی سوادی ووٹ تو آگے پہ، ہاں سگریٹ کے کاش میں بڑی بہتر کلفی ہے میری ایم این اے صاحب نے جناب، وہ ادھی سگریٹ نہ پی کے منو دے چھوڑی، یار عجیب گل ہے۔ جس ووٹ کی قدر و قیمت خاندان نبوت کے 72 افراد کے کٹتے ہوئے گلے ہیں، وہ کتنا مقدس اور اہم بات ہے جو حسین کربلا میں کر کے دکھائیے۔ اور آپ یہی ووٹ جس کے لیے حسین نے سب کچھ لوٹا دیا، آپ چبل بندے کو ووٹ دیتے ہیں، جھوٹے بندے کو ووٹ دیتے ہیں، جو آپ کی سڑک کی لوگ کھا جاتا ہے اسے ووٹ دیتے ہیں، سڑک پہ ڈالنے والی بجری آدھی ہڑپ کر جاتا ہے اسے ووٹ دیتے ہیں، آپ کے محلے میں جو پیشی لگی ہے اس میں پورا مٹیریل نہیں ہوتا، ایم پی اور ایم این اے کھا جاتا اسے آپ ووٹ دیتے ہیں۔ ہاں پاکستان لوٹ کے 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ وہ باہر دوڑ جاتا ہے الو کا پٹھا، اسے آپ ووٹ دیں۔ اس مسجد میں کوئی بندہ کہے کہ میں نے بکری چوری کا الزام تھا، میں 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ مجھے عدالت نے چھوڑ دیا۔ اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو پھر حکمرانوں کے لیے کیوں اتنی رعایتیں؟ اور امام حسین اسی لیے اٹھے تھے کہ اگر مجھے چاہیے تو مجھے تو پھر صرف حضرت ابو بکر صدیق والا سسٹم چاہیے، اگر یزید سے وہ نہیں ہوتا تو میں جنگ کروں گا۔
لوگوں نے کہا رہے گا کچھ نہیں. مشورے دینے والے بڑے لوگ تھے کہ حضرت ایک بیعت ہی ہے نا, ووٹ ہی دینا ہے بس, کوئی دیکھے گا کوئی نہیں دیکھے گا. مال اور دولت کے انبار آپ کے قدموں میں ہوگے, وزارتیں آپ کے پاس ہوگی, آپ کے اشاروں سے گورنمنٹ کی پالیسیاں بنے گی, ایک ووٹ تو دینا. تو حسین فرماتے تھے یہی تو نہیں دینا میں ایسی حکومت چاہتا ہوں, ایسی حکمرانی چاہتا ہوں کہ ابو بکر صدیق جب تخت خلافت پہ بیٹھے ہیں, لوگوں نے کہا حضور کا تنخواہ دینی ہے تو کتنے پیسے ہونے چاہیے, صحابہ مشورے دے رہے ہیں اتنے ہونے چاہیے, اتنے ہونے چاہیے, اتنے ہونے چاہیے. آپ نے فرمایا میں ایک مزدور کے برابر ڈیلی تنخواہ لیا, ایک مزدور کے برابر. ایک مزدور کی جتنی دیہاڑی ہوتی اتنے پیسے لوگ. ایک بندے سے راہ نہیں ہے, ہم نے اٹھ کے حضرت مزدور دی دیہاڑی میں کبھی بھی تھوڑا کار نہیں چل رہا. تو فرمایا پھر میں مزدور دی مزدوری بتا دیا. سبحان اللہ. نہیں سمجھا, میں ایک مزدور کی مزدوری لوں گا. لوگوں نے کہا آپ کا گھر نہیں چلے گا, فرمایا میں مزدور کی مزدوری بڑھا دوں گا, پر اس سے زیادہ تنخواہ نہیں ہوگی. آپ کی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے پنجاب اسمبلی کا ایک ممبر 2.5 لاکھ تنخواہ لیتا ہے, سندھ اسمبلی کا ممبر 1.25 لاکھ تنخواہ لیتا ہے, KPK میں 1.5 لاکھ تنخواہ ہے, بلوچستان میں 1,25,000 تنخواہ لیتا ہے اسمبلی کا ایک ممبر. ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر اس سے الگ ہیں, وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ, یہ سارے الگ ہیں. اور میں نے جو حساب لگایا یہ 49 کروڑ سے بھی زیادہ پیسے بنتے ہیں صرف MPMN کی تنخواہوں کے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ ڈسٹرکٹ ننکانہ میں رہتے ہیں, جب سے یہ PTI کی گورنمنٹ آئی ہے کسی کو فری دوائیاں ملی ہیں ننکانہ سے؟ میں مریضوں میں فری انسولین لیتا تھا ہاسپٹل سے, اور مجھے وہ جملہ آج بھی یاد ہے, جب آخری 50 شیشی میں رہتی تھی تو میں نے تب وہ انسولین لی. کیا یہ ملک ہمارا نہیں ہے؟ اس ملک میں بسنے والی ایک غریب عورت جسے میں نے ہاسپٹل میں بھیجا تھا کہ آپ وہاں سے پٹی کروا لیں, رستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, وہ آدھا گھنٹہ بیٹھی رہی ہاسپٹل میں, پٹی نہیں تھی سر پہ لپیٹنے والی, اس کا خون بہتا. کیا یہی ریاست مدینہ ہے؟ اور امام حسین اسی سسٹم کے خلاف اٹھے تھے. فرمایا ایسا نہیں ہوگا, میں تو حضرت عمر بن خطاب جیسی خلافت چاہتا ہوں. وہ کیسے؟ جب اللہ کا غسانی بادشاہ حرم کعبہ کا طواف کر رہا ہے تو اس کی لٹکتی ہوئی شاہی چادر پہ ایک غریب مسلمان کا پیر آ گیا, تو بادشاہ نے پیچھے ہٹ کے اس کے چہرے پہ تھپڑ مار دیا. بندہ فوری عمر بن خطاب کی بارگاہ میں جا کے زندہ, حضور مجھے مارا ہے بادشاہ, حرم میں مارا. حضور سارے لاکھوں لوگوں کے سامنے کھڑا کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا, بادشاہ اس سے معافی مانگی, پھر یہ تیرے منہ پہ ایسے ہی تھپڑ مارے گا جیسے تو نے مارا. بادشاہ کہتا تھا میں بادشاہ ہوں کہ اس سے معافی مانگوں. فرمایا اسلام کی نظر میں غریب اور امیر میں کوئی فرق نہیں, غریب اور امیر میں کوئی فرق نہیں. لیکن یہ ہمارے ملک کی عجیب عدالتیں ہیں کہ 7 سال سے بندہ چلن نبوت کا دعویٰ کر کے پھر رہا ہے, 2 سال سے کیس دائر ہے سپریم کورٹ میں, تاریخ پہ تاریخ ڈالی جا رہی ہے اور اس کا فیصلہ نہیں ہو رہا. تو پھر ایک خالد نامی 14 سالہ نوجوان پھر اس کا فیصلہ ہے. ہاں ان کی اپنی بات ہو تو پھر رات کو بھی عدالتیں لگتی ہیں, پھر اتوار والے دن بھی عدالت لگتی ہے. حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا نہ, تو بادشاہ ہوگا تو اپنے گھر ہوگا, تیرے چہرے پہ یہ غریب مسلمان تھپڑ ضرور مارے گا. اس نے ایک رات کی مہلت مانگی اور رات کو وہ دوڑ گیا. بھاگ کے جا کے عیسائی اور یہودی ہو گیا, نصرانی ہو کے مرا, پر حضرت عمر بن خطاب نے اپنی عدالت میں فرق نہیں آنے دیا. اور آپ نے ایک گورنر کو, آپ جب بھی کسی کو گورنر بناتے تھے تو اسے فرماتے تھے کہ باریک کپڑے نہیں پہننے اور اپنے دروازے پہ دربان نہیں بٹھانا, جب کوئی ضرورت مند آئے تو ڈائریکٹ تجھ سے آ کے بات کرا. تو ایک گورنر نے جب اپنے دروازے پہ دربان بٹھایا, شکایت عمر بن خطاب کے پاس پہنچی, تو آپ نے اسے واپس بلا کے حج کے دنوں میں کمبل کی قمیص منگوا کے اس کو پہنایا, یہ پہنے, اور ہاتھ میں ڈنڈا دے کے کہا کہ بیت المال کی بکریاں چرایا کر, انسانوں پہ حکومت کرنے کے قابل نہیں ہے. یہ وہ خوبصورت نظام تھا جس نظام اور سسٹم کے لیے امام حسین لڑے تھے, اور سب کچھ آپ نے قربان کر دیا. چلیں پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں, امام حسین کی لڑائی سیاسی تھی. کوئی بندہ ماں کا پتر کہہ سکتا ہے
کہ نمازاں یزید آندا سی 4 پڑھیاں جان گیا اج تو بعد حسین تاں لڑیا نمازاں دا رولا کیتے یزید آندا ہوئے کہ روزے 20 رکھنے رمضان شریف دے 30 نہیں رکھنے یزید آندا ہوئے کلمہ بتا لیے تھوڑا جہا صرف گندا اور غلط طرز حکمرانی تھا اس کے خلاف حسین اٹھے اور آج کے مسلمان سے امام حسین پاک کی روح وہ سکنجوی نہیں مانگتی اور چنے والے چاول نہیں مانگتی لنگر کا تقاضا نہیں کرتی امام حسین چاہتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتا ہے تو اسی رستے پہ چل کے آ جس پہ حسین چلے تھے پھر تجھے حرم کعبہ میں نہیں کربلا میں آنا ہے پھر تجھے حرم کعبہ میں نہیں کربلا میں آنا ہے ہاں اے سی کے نیچے قالین پہ سجدہ کرنا آسان ہے پر کربلا کو بسانا بڑا مشکل ہے کربلا کی راہ پہ چلنا لبیک کا ساتھ دینا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا ساتھ دینا سیاسی سٹرگل میں ظالموں کے سامنے کھڑا ہونا یہ کوئی آسان نہیں ہے پنڈ کے چودھری آپ کو آنکھیں نکالیں گے آپ کے بچوں کو تھپڑ ماریں گے آپ کا رستہ روک لیا جائے گا مختلف جگہ پہ آپ کو تنگ کیا جائے گا یہ تو کانٹوں پہ چلنے والی ایک راہ ہے جسے حسینیت کہتے ہیں یہ تو ظلم کے خلاف اٹھنے کا نام ہے ظالم حکمران کے سامنے آواز بلند کرنے کا نام ہے یہ تو دین کو تخت پہ لانے کی بات کرتی ہے حسینیت اور حسین صرف ایک ذات کا نام نہیں اسم ہے حسینیت ایک راہ ہے حسینیت ایک طریقہ ہے حسینیت ایک تحریک کا نام ہے حسینیت ایک عزم کا نام ہے اور قیامت تک وہ لوگ رہیں گے جو ظالم کے خلاف اٹھتے رہیں گے میں کب کہتا ہوں کہ آپ کسی ظالم کو گریبان پکڑ لیں لیکن ووٹ کی طاقت آپ کے پاس ہے نا تو دین کو ووٹ دیجیے دیندار لوگوں کو سپورٹ کیجیے اچھے لوگ آپ کہتے ہیں نا جتنا نہیں اگر نہ بھی جیتے تو آپ کے ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے لوگ بات نہیں کرتے کہ 63 لاکھ ووٹ لے بیک اس 63 لاکھ ووٹ میں آپ کا ووٹ گنا نہیں جاتا پھر پاکستان کے سٹیجوں پہ اور پاکستان کے چینلوں پہ آپ کے ووٹ کی بات ہوتی ہے تو اللہ کے دربار میں کیوں نہیں ہوتی کوئی ہارے یا جیتے ہم نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ اگر ہم حسینی ہیں تو ہمیں دیندار لوگوں کا ساتھ دینا اچھا جڑے بندے ووٹ نہیں دیندے انہوں نے انہاں لوگاں نوں ووٹ نہیں دیندے انہاں دے پتراں نوں نوکریاں نہیں لگدیاں انہاں نوں تھانے تے انہاں دے کم نہیں ہوندے چلو 2000 ود دے لو جتھے 10 نہیں تو 15 دے لو کیا اللہ دی راہ تے تسی 5000 بھی کوتا نہیں دے سکتے اپنے دین تے چلن دی سزا ہے نا حسینیت اسی کو کہتے ہیں اور یہی حسینیت زندہ باد ہے اس حسینیت کے لیے جماعت اہل سنت کی جتنی تحریکیں اور جماعتیں جو حسینی کردار کی بات کرتے ہیں ان کا میں ساتھ دینا ہوں ہم نمازیاں پڑھتے رہتے ہیں پر حسینیت اس کا نام بالکل بھی نہیں اگر آپ کہیں گے کہ لمبے سجدے کرنا لمبی تسبیح اور دن بھر درود شریف پڑھنا یہ حسینیت ہے تو پھر میں پھر وہی بات کروں گا وہ سارا کچھ تو حرم کعبہ میں ہو رہا تھا حسین تو کہیں نہیں ہوا حسین تو کربلا میں صرف ایک ووٹ نہ دینے کے لیے سب کچھ لٹا کے دنیا کو ایک پیغام دے رہے تھے لوگوں اگر تمہیں حسینی کرنا ہے تو پھر ظالم اور غلط بندے کو ووٹ نہیں دیا